ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم بیٹھک پیر کے دن لگے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 25 اکتوبر سے 29 اکتوبر اہم کیسز کی سماعت کرے گا۔ نسلہ ٹاور الدین پارک کیس سماعت کے لیے مقرر۔ کراچی سرکولر ریلوے بحالی کیس بھی زیر سماعت آئے گا۔ گجر نالہ اور اورنگی نالہ متاثرین کی بحالی سے متعلق کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ کراچی رجسٹری میں رفائی پلاٹس کے حوالے سے بھی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وفاقی اور صوبائی محکموں کے سربراہان کو نوٹس ارسال کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، چیف سیکرٹری سندھ، کمشنر کراچی، ڈی جی ایس بی سی اے، ڈی جی کے ڈی اے، چیئرمین آباد کو نوٹس جاری۔ چیئرمین پی آئی اے، تمام کنٹونمنٹ بورڈز کے چیف ایگزیکٹو افسران کو بھی نوٹسز ارسال کر دیے گئے۔ کراچی کو ماضی کی اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم بیٹھک پیر کو لگے گی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے جی ایم گوپانگ سے۔ جی ایم گوپانگ بتائیے گا مزید اور کون کون سے اہم کیسز کی سماعت ہوگی؟ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری پہ جو ہے یہ 25 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور یہ لارجر بینچ مشتمل ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد پر، اور جن کے ساتھ جو ہے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی محمد امین جو ہے وہ اس بینچ میں شامل ہوں گے۔ کراچی رجسٹری کے اندر گزشتہ سماعتوں میں بھی جو سر فہرست سماعت تھی وہ کراچی شہر کو اصل حالت میں اور اس کے جو ماسٹر پلان کے تحت جو اصل ماسٹر پلان ہے اس کی بحالی کے متعلق ایک درخواست تھی، جس میں سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کی درخواست کی بنیاد پر جو ہے اس کو کیسز کو سنایا جاتا ہے، اور اس مرتبہ بھی جو یہ سنا جائے گا سب سے پہلے 25 تاریخ کو یہ مقرر کی گئی ہے اس کی سماعت، جس کے اندر جو ہے وہ نسلہ ٹاور بھی ہے اور ساتھ میں کتنی گری پارک اورنگی اور نالا اور جو گجر نالہ ہے اس کے اندر جو تجاوزات ہٹانے کے سلسلے میں جو ڈائریکشن سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی تھی، اور کے سی آر کے جو آنے والے تجاوزات تھے اور اس کی بحالی کے متعلق جو سماعتیں تھیں اور درخواستیں تھیں ان تمام کو سنا جائے گا، اور ان کے متعلق جو ہے مختلف اوقات میں جو ہے وہ ٹائم فریم جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ 5 روزہ جو سماعتیں ہوں گی اس کے متعلق تمام وفاقی صوبائی گورنمنٹ کے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان کو جو ہے نوٹسز ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس مرتبہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ سیکرٹری سندھ کو بھی پیش ہونے کی جو ہے ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی آئی اے، تمام کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو افسران اور جو ڈی جی ایس بی سی اے، کے ڈی اے اور ڈی جی جو ہے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان تمام تک کو جو ہے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو سنا جائے گا کیسز کی جو درخواستیں ہیں اس میں کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنا، تجاوزات ہٹانا، اور اس کے علاوہ جو رفائی پلاٹوں پر جو کمرشل بنیاد پر جو ہے نجی اسپتال چلائے جا رہے ہیں اس کے متعلق سماعتیں ہیں۔ نسلہ ٹاور کے جو آنر ہیں اس کو بھی جو ہے نوٹسز ارسال کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر کمشنر کراچی کو 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا جس کی وہ رپورٹ پیش کریں گے۔ ساتھ میں کے سی آر کی جو بحالی ہے اس کے متعلق بھی جو ہے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ساتھ میں کچھ درخواستیں جو گجر نالے اور اورنگی نالے پر جو رہائشی تھے ان کے لیز جو جگہیں تھی ان کو گرایا گیا تھا، انہوں نے جو درخواستیں دائر کی تھی ان کی بحالی، اور ساتھ میں ان کو بھی سنا جائے گا، اور خاص طور پر جو ڈائریکشن سندھ حکومت کو دی گئی تھی جس میں سندھ حکومت کی جانب سے جو بحریہ ٹاؤن کی رقم وہاں پر جمع ہے جس کے متعلق سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ رقم سندھ حکومت کو نہیں دے گی، اور سندھ حکومت اپنی جانب سے ان تمام معاملات کی بحالی کے متعلق جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں گی۔ اس سلسلے میں بھی چیف سیکرٹری کو جو ڈائریکشن دی گئی تھی اس کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی بیٹھک بتائی جا رہی ہے اس مرتبہ، تو چیف جسٹس آف پاکستان اور سمیت جو 2 رکنی لارجر بینچ جو بیٹھک لگا رہے ہیں، گزشتہ دنوں کی طرح جو سماعت ہوئی تھی اس مرتبہ بھی جو ہے بڑے اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور فوری طور پر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ایم گوپانگ ہمیں تمام تر تفصیلات بتانے کے لیے۔ شامل کریں گے عدالتی خبریں ہی، اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے۔
आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में गैर कानूनी भर्तियों पर नैब इंक्वायरी का मामला। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नैब इंक्वायरी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ नैब को रोकने की ज़बानी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। नैब को कार्रवाई से हरगिज नहीं रोक सकते। अदालत ने 19 नवंबर को फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट के हवाले से ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में अकबर रोड पर गैर कानूनी तामीरात का केस। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने SBCA के डीजी को ना बुलाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आपको जहमत नहीं हुई 6 माह में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की, अदालत के रिमार्क्स। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 और 13 में गैर कानूनी कब्जे का केस। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल मसरूर इकबाल को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने दोनों अफसरान को 18 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। और अब कुछ बात करेंगे KMC एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई की। आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट का शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी और सारी। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबहार सैनिटरी मार्केट और क्लिफ्टन लिली ब्रिज के अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया, जबकि गुलबहार सैनिटरी मार्केट में दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, ग्रिल और दीगर पुख्ता तामीरात को मिसमार कर दिया गया। जबकि अगर क्लिफ्टन की बात की जाए तो क्लिफ्टन लिली ब्रिज के नीचे कायम गोदाम और दीगर पुख्ता तामीरात मिसमार और सामान जब्त कर लिया गया। बल्दी अज़मा कराची का महकमा अजदाद तजावजात का शहर को तजावजात से पाक करने का मिशन। शहर के 2 अजला में बैक वक्त तजावजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान ग्रीन बेल्ट, सड़कों और ब्रिज के नीचे कायम तजावजात का खात्मा कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर जिला वस्ती के इलाके गुलबहार सैनिटरी मार्केट में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान सैनिटरी मार्केट में दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, ग्रिल और दीगर पुख्ता तामीरात को मसमार कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके क्लिफ्टन लिली ब्रिज के नीचे भी तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान लिली ब्रिज के नीचे कायम गोदाम और दीगर पुख्ता तामीरात को मसमार करके सामान जब्त कर लिया गया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कहते हैं, सड़कों, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और पुलों के नीचे किसी किस्म की तजावजात कबूल नहीं। साउथ के अंदर आप लिली ब्रिज क्लिफ्टन के नीचे और उसके तरफ बड़े पैमाने पे ब्रिज के नीचे गोदाम बन गए थे, जो प्लास्टिक के गोदाम थे वो बन गए थे, उनको सबको मसमार किया और उनके जो प्लास्टिक के गोदाम के जो सामान था उन सबको जब्त किया। बिल्कुल इसी तरह उसके तरफ में लिली ब्रिज के तरफ में होटलिंग का सामान और ठेले, पथारे और दीगर जितनी भी तजावजात थी उसको जब्त किया है। भारी मशीनरी के साथ लिली ब्रिज के नीचे जितनी भी नाजायज तजावजात थी सबको मसमार किया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर थी, जिसकी शिकायत जो है वो आ रही थी, इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जो कि आज 26वें 27वें रोज से रोजाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारी कार्रवाई जारी है। महकमा अजदाद तजावजात रोजाना की बुनियाद पर कराची के 7 अजला में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट सेल को इलाका असिस्टेंट कमिश्नर इलाका पुलिस सिटी वार्डन की मावनत भी हासिल है। और अब खबर शामिल करेंगे महकमा एंटी करप्शन के हवाले से। आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन ईस्ट जोन की टीम का KDA लैंड डिपार्टमेंट के दफ्तर पर छापा। टीम पहुंचने पर KDA मुलाजमीन में भगदड़ मच गई। कार्रवाई के दौरान कई मुलाजमीन दफातर से फरार। एंटी करप्शन टीम ने मतलूब रिकॉर्ड को तहवील में ले लिया। कार्रवाई सरकारी ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और रिश्वत वसूली की शिकायत पर की गई। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुकम्मल छानबीन के बाद मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अब कुछ बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के हवाले से। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की नस्ला टावर मुतासरीन से इजहार यकजहती
کہتے ہیں کہ کس قانون کے تحت نسلہ ٹاور کے خلاف فیصلہ دیا. جس قانون کے تحت بنی گالہ کو ریگولائز کرایا گیا اسی کے تحت نسلہ ٹاور کو بھی ریگولائز کرے. سندھ حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کراچی کے مسائل پر قبضے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، لیکن آپ نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کے لیے سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ کمشنر اور ادارے صرف عام شہریوں کے لیے ہیں. جب بھی سپریم کورٹ کی عدالت لگے تو سب مل کر عدالت ضرور جائیں. اگر بلڈوزر نسلہ ٹاور آیا تو جماعت اسلامی سامنے کھڑی ہوگی. ہاتھوں میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے بینرز اٹھائے یہ ہیں نسلہ ٹاور کے رہائشی جو اپنی چھت بچانے کے لیے سراپا احتجاج. احتجاجی دھرنے میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بھی شرکت کی. حکومت و عدلیہ پر برستے حافظ نعیم الرحمان بولے کس قانون کے تحت سینما گھر قائم ہے؟ انہیں تو گرایا نہیں جاتا لیکن لوگوں کے لیز گھروں کو گرایا جا رہا ہے. ہم ضد اور انا کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے کسی صورت قبول نہیں کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی شہر کراچی میں راشد مناز روڈ پر عسکری فور کے ساتھ ایک سینما بنا ہے، نیو پلیکس سینما. کس قانون کے تحت بنا ہے؟ کون سی ریگولرائزیشن اس میں ہوئی ہے؟ اور اگر ریگولرائزیشن اندر کھاتے ہوئی ہے تو کس نے اس کو یہ موقع فراہم کیا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ طاقت کے قانون کے تحت وہ بنا ہوا ہے اور اپنی جگہ پہ چل رہا ہے اور آپ کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو رہا. اس دوران حافظ نعیم الرحمان نے عدالت میں قانونی معاونت اور کارروائی کی صورت میں مزاحمت کا اعلان بھی کر دیا. کوئی کلاس لگانی ہے تو لگائیے، اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گرانے کے لیے آئیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس بلڈوزر ہے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی حیثیت میں، امیر جماعت اسلامی کراچی کی حیثیت میں میں ان بلڈوزر کے سامنے آ کر کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور کراچی کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آؤ اور کھڑے ہو، کیونکہ یہ بلڈوزر نسلہ ٹاور پہ نہیں ہے، کراچی کے 3 کروڑ لوگوں پہ چل رہا ہے، آج سے نہیں چل رہا. احتجاجی مظاہرے کے دوران آمنہ نامی خاتون بے ہوش بھی ہوئی جنہیں فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال روانہ کیا گیا. اس دوران متاثرین کی بڑی تعداد موجود رہی. اور اب کچھ تذکرہ کریں گے ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کا. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم کے ہمراہ فیڈرل بی ایریا بلاک نمبر 7 میں عرفہ کریم فیملی پارک کا افتتاح کر دیا. انہوں نے کہا کہ وسیم اختر روز میرے لیے بیان دے کر چلے جاتے ہیں، جب خود موصوف تھے تو کچھ اور کہتے تھے اور آج کچھ اور کہتے ہیں. فیصلہ کرنا ہوگا کہ بلدیہ کو ٹیکس دینا ہے یا کچھ لوگوں کی جیب کو. ٹیکسز بلدیاتی اداروں کے پاس جائے گا تو یہ ادارے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے. ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے ضلع وسطی لیاقت علی خان چوک میں باغ عارفہ فیملی پارک کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ اختیارات کا رونا رونے کے بجائے عوام کی خدمت کی جا رہی ہے. بلدیاتی اداروں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے. کراچی کے تمام اضلاع میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. یہاں اس پارک کے بعد میں کچھ اور جگہوں پہ جاؤں گا جہاں پر اسپیشلی لیاقت آباد کے ایریے میں جہاں پر صفائی ستھرائی کے اوپر کیمپین چل رہی ہے اور یہی ڈی ایم سی سینٹرل کر رہی ہے جو ماضی میں کہتی تھی ہمارے پاس اختیارات نہیں. میں ڈی ایم سی سینٹرل کی تمام انتظامیہ کو، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. مرتضی وہاب نے سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی وسیم اختر پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ وسائل بھی وہی ہیں اور اختیارات بھی، لیکن صرف نیت اور چہرے تبدیل ہونے سے کراچی میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب خود موصوف تھے تو کچھ اور کہتے تھے، آج کچھ اور کہتے ہیں. جو لوگ اختیارات کی بات کرتے ہیں، جو لوگ بار بار وسائل کی بات کرتے تھے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اختیارات بھی وہی ہیں، وسائل بھی وہی ہیں، لیکن چہرے تبدیل ہوئے ہیں، نیت تبدیل ہوئی ہے. اور جب چہرے تبدیل ہوتے ہیں، نیت تبدیل ہوتی ہے تو بہتری کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کراچی میں مہنگائی کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنرز نہیں بلکہ وفاقی حکومت ہے. حکومت کی نااہلی سے ملک میں شدید مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ.
वेलकम है। खबरों के सिलसिले को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कराची के हल्के NA 243 के MNA आलमगीर खान की अनथक काविशों और कोशिशों के बाद गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 और 4 में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। आलमगीर खान के विजन के मुताबिक इलाके से न सिर्फ सेवरेज के नाकारा निज़ाम को दुरुस्त किया गया बल्कि सड़क की अस्तरकारी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। देर आए पर दुरुस्त आए। कराची के हल्का NA 243 के MNA आलमगीर खान ने अपने फंड से गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 और 4 में तामीराती कामों का आगाज कर दिया, जिसके बाद इलाके से न सिर्फ सेवरेज के साल पुराने संगीन मसले को हल कर दिया गया बल्कि इलाके में सड़कों की अस्तरकारी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इलाके के निगरां ख्वाजा जमील असगर ने कहा कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं था जहाँ MNA ने तरक्याती कामों का बेड़ा उठाया। ब्लॉक 4 का सारा काम कंप्लीट हो गया है, 4A का हमने काफ़ी काम करवाया है। ये आखिरी काम कुछ वजूहात की वजह से रह गया था, कुछ कोविड वगैरह था, कोई मुहर्रम आ गया था, बारिशें आ गई थी, तो अब ये आज हम इसको पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। तो ये गली में ये काम हो जाएगा, ये रोड का, तो उसके बाद हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले हमने यहाँ पे पूरी सीवरेज लाइन डाली है, उसके बाद हम ये रोड बना रहे हैं। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 4, 7, 4A समेत हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में भी तरक्याती काम तेजी से जारी हैं जो कि मसाइल के हल होने तक जारी रहेंगे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने तमाम डिपार्टमेंट के अफसरान को सख्ती से ताकीद की कि तमाम मुलाजमीन की हाजिरी को 100% यकीनी बनाया जाए और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने बल्दिया जोन का दौरा किया, तमाम महकमों की हाजिरी रजिस्टर को चेक किया और डिपार्टमेंट के अफसरान को सख्ती से ताकीद की कि तमाम मुलाजमीन की हाजिरी को 100% तक यकीनी बनाया जाए और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने महकमे सैनिटेशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन के अफसरान से भी मुलाकात की और उनसे उनके दफ्तरी सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने कहा कि एक खूबसूरत मुआशरा जब ही तश्कील पाता है जब साफ सुथरा माहौल हो, गली और शाहराहें गंदगी से पाक हो। हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अफसरान की जिम्मेदारी है कि अमले से पूरा काम ले और इनको काम के मामले में किसी किस्म की रियायत ना दे। अगर कहीं भी गंदगी और लापरवाही पाई गई तो वहाँ के जोन के डिप्टी डायरेक्टर सज़ा के मुस्तहिक होंगे। इसी तरह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की मौजूदगी में ताकीद की जाती है कि तमाम सरकारी गाड़ियों को अपडेट रखें और जो ख़राब हैं उनकी मुरम्मत करवाएं। छोटी छोटी खराबी की वजह से गाड़ियों को वर्कशॉप में ना खड़ा रखें, इसको मुरम्मत करके फील्ड में लाकर कारआमद बनाएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद का कहना था कि महकमा इत्तलात और इब्लाग आमा की भारी जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और हमारे दरमियान सही पुल का काम करे, हमारे अच्छे कामों को उजागर करे और मनफी प्रोपेगंडे की अपनी पेशावराना जिम्मेदारी के तहत इसका सद्भाव करे। और अब कुछ बात करेंगे जिला शर्की के हवाले से। आपको बताएं कि जिला शर्की की मरकजी शाहराहों पर अंधेरों का राज बरकरार है, जबकि मरकजी और अंदरूनी शाहराहें स्ट्रीट लाइट से महरूम हो गई। अंधेरे के बाइस रात के औकात में मकीनों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी अंधेरे का अब फ़ायदा उठाने लगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। मेरे साथ बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची के ज़िला शर्की में है अंधेर नगरी चौपट राज। यकीनी तौर पर यह वही रोशनियों का शहर कराची है जो कि दुनिया भर में अपनी रोशनियों की वजह से जाना जाता था, माना जाता था, पहचाना जाता था, लेकिन अब ये गोया शहर हमें अंधेरे की जानिब डूबता दिखाई दे रहा है। गोया ऐसा मालूम होता है कि लोग इसको अंधेरे की जानिब ढकेलना चाह रहे हैं। इस वक्त मैं कराची के इस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये ज़िला शर्की गुलशन इकबाल का ब्लॉक 14 है और ये मरकज़ी सड़क है जो कि इस वक्त अंधेरे में डूबी पड़ी है। स्ट्रीट लाइट की बात कर ली जाए तो पूरी सड़क पर स्ट्रीट लाइट मौजूद है, लेकिन कोई करामत नहीं है। पूरी सड़क अंधेरे में डूबी पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन जो कि अपने साजो सामान है उनसे जो है महरूम होते जा रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल इन सड़कों पर जो है आज़ाद है। मैं अपने कैमरामैन रशीद अलाना से कहूँगा इस वक्त मरकज़ी सड़क की सूरत हाल के हवाले से नाजरीन को आगाह किया जाए।
یہ علاقے کا واحد فیملی پارک ہے. عموماً یہ پارک شہریوں کو سستی تفریح فراہم اور پرفضا ماحول فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن یہ پورا پارک بھی اس وقت اندھیرے میں ڈوبا پڑا ہے. اس سے متصل تمام شاہراہیں اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں نے اس پارک کا رخ کرنا یقینی طور پر ختم کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مرکزی سڑک کی صورتحال کی وجہ سے بات کر لی جائے تو چند قدم ہی آگے یہاں پر جو کہ ڈی سی ایسٹ کا آفس ہے وہ موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈی ایم سی ایسٹ, اس کے بالکل عقب میں چند قدم آگے جایا جائے تو ڈی ایم سی ایسٹ کا آفس بھی یہیں پر موجود ہے. بڑے بڑے افسران کا یہاں سے روز کی بنیاد پر گزر بسر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. یا تو انہوں نے اپنی ٹھیک ہے میرے ساتھ, بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تو دوسری جانب آپ کو بتایا کہ انتظامیہ کی غفلت نے کراچی کے علاقے لیاقت آباد کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کی غفلت کے سبب کراچی کے لیاقت آباد نمبر 5 میں گٹر ابل پڑے. رہائشی علاقے کی گلیاں بھی سیوریج کے پانی سے بھر گئی. مکینوں کا وہاں سے گزرنا بھی اب محال ہو کے رہ گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سید نعمان گل سے. نعمان گل, بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں بالکل, دن بدلے رات بدلے, نہ بدلے تو صرف سائنس سرکار کے دعوے نہ بدلے. کراچی میں نکاسی آب کرانے کے بڑے بڑے دعوے تو کر دیے جاتے ہیں, لیکن مختلف علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی ابھی بھی پڑا ہوا ہے. نکاسی آب کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو کراچی کے شہری ہیں وہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لیاقت آباد 5 نمبر میں, جہاں پر گٹر ابل پڑے ہیں اور جس کی وجہ سے پانی سڑکوں پر موجود ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. میرا کیمرامین جنید اسلم آپ کو دکھا سکے تو یہ مناظر ہیں کراچی کے علاقے لیاقت آباد 5 نمبر کے, جہاں پر گٹر ابل پڑے ہیں اور جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کئی فٹ اس جگہ پر موجود ہے, گلیوں میں موجود ہے. اور یہ گندا پانی ہونے کی وجہ سے یہاں پر علاقے میں مختلف بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہاں کے رہائشی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. جب ہم نے یہاں کے رہائشیوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گندا پانی ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی بھر جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہاں سے نہ گاڑی کوئی گزر سکتی ہے, نہ ہی کوئی بندہ پیدل یہاں سے جا سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم کافی مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں. ہماری حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ جلد از جلد اس گندے پانی کو یہاں سے صاف کرایا جائے اور ہمیں سہولیات فراہم کی جائیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید نعمان گل ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روشنیوں کا شہر اب کچرے کی نظر ہو گیا. آپ کو بتائیں کہ لیاقت آباد نمبر 7 میں کچرا شہریوں کے لیے اب درد سر بن گیا. بدبو زدہ ماحول میں جینا عوام کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو گیا. گندگی سے اٹھتا تعفن علاقہ مکینوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے لگا. انتظامیہ ہوئی ناکام, روشنیوں کا شہر ہوا کچرے کی نظر. شہر کراچی کے علاقے لیاقت آباد 7 نمبر کی مرکزی شاہراہ پر کچرے کے ڈھیر لگ گئے. شاہراہ سے گزرنا شہریوں کے لیے محال بن گیا. گندگی سے اٹھتا تعفن علاقہ مکینوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے لگا. اس موقع پر شہریوں نے حکومت پر برستے ہوئے کہا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے. یہ 1 ہفتہ ہو گیا تقریباً, بچے اسکول جاتے ہیں, ہم گزرتے ہیں, دکانیں وہاں جایا نہیں جاتا, بہت مشکلات ہو رہی ہیں یہاں سے جانے میں. صبح بچے بھی اسکول جاتے ہیں تو گزرا نہیں جاتا ان سے. یہ کچرا تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ ہو چکا ہے یہاں پہ پڑے ہوئے, کوئی نہ اس کو اٹھانے آ رہا ہے. وہاں پہ کمپلین کرو تو وہاں گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں, صحیح ہے. اور پیچھے روڈ پہ چلے آئیں تو وہاں سارا پانی ہے. پورے لیاقت آباد کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے, اور اگر کمپلین لگاتے ہیں تو کوئی رسپانس نہیں ہم لوگوں کو, صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچرا ڈلے پہ ڈلے آ رہا ہے, گندا پانی آ رہا ہے, گٹروں میں سے پانی بہہ رہا ہے, کوئی صفائی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ہماری سندھ حکومت کیا کر رہی ہے کسی کو نہیں پتا. بچے بیمار ہو رہے ہیں, ڈینگی ہو رہا ہے, بچے بیمار ہیں. ہماری گلیوں میں یہ حال ہے, روڈوں پہ یہی حال ہے, بہت برا حال ہے. یہ تقریباً 4-5 دن ہو گئے ایسے پڑا ہوا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں. گلیوں کا بھی یہی حال ہے. کراچی کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں لیاقت آباد سب سے زیادہ کچرے سے متاثر ہے, جہاں ہفتوں تک نہ کچرا صاف کیا جاتا ہے اور نہ ہی نکاسی آب کرائی جاتی ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے نام سے منسوب لیاقت آباد کو کچرے سے پاک کب کیا جائے گا یہ کسی کو معلوم نہیں. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو 1 نیوز کراچی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.